بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 7 سوال اور عمران خان کا ایک ہی جواب۔ وہ سوال کیا ہے، وہ جواب کیا ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان آج اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جس صورتحال سے میاں نواز شریف صاحب گزرا کرتے تھے۔ دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور یادیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جو لوگ اس وقت نواز شریف کی حالت پر ہنسا کرتے تھے، آج ان کی حالت پر لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو یہ وقت ہے جو بدلتا ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ بدلتا ہے، پتہ نہیں لگن دیتا۔ کل دی گل لگتی بچے ہوندے ساں، اج بھاجی بچے والے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، مطلب اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول بہت جلدی جاتا ہے۔ خوشامد جو ہے وہ دماغ خراب کر دیتی۔ طاقت، خمار، نشہ اقتدار کا ہو یا بھاجی دوجا ہوئے، یہ پائن بڑی خطرناک شے ہے جی۔ عمران خان صاحب جو ہیں، آج تھوڑا جا نشہ ہلکا جا لتھا ضرور ہوئے گا جب ان کو ایک ماتحت عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ حضور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گئے تھے آج، اور وہاں پر ان کو 1 ستمبر تک کی ایک جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے، اور پولیس سے کہہ دیا گیا ہے کہ تب تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ 780 کا مقدمہ ان کے اوپر مقدمہ اس لیے بنایا گیا کہ انہوں نے آئی جی اور ڈی آئی جی کے خلاف کارروائی کرنے یا ان کو سبق سکھانے کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا۔ شہباز گل جو اس وقت ظاہر ہے جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ میرے نازک اعضاء کو جو ہے وہ کرنٹ لگایا گیا ہے، تو ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک ریلی نکالی تھی اسلام آباد میں۔ 1200 بندے ریلی تھی۔ اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں پھر 2 ایکشنز ہوئے۔ ایک ایکشن یہ ہوا کہ ان کے اوپر 780 کا مقدمہ درج ہوا، اور دوسرا ایکشن یہ ہوا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس کو توہین عدالت کے طور پہ لیا، کیونکہ انہوں نے ایک ماتحت عدلیہ کی ایک جو جج صاحبہ تھیں، زیبا چودھری شاید ان کا نام ہے، ان کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ مطلب سخت اور تضحیک امیز ریمارکس دیے تھے۔ تو اس پر جو ہے ان کے خلاف وہ بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں، جو اقتدار کے نشے میں تھے، جو خود کو ابو دی لا سمجھتے تھے اور باقاعدہ طور پر سمجھتے تھے کہ جو جناب میں کہہ رہے ہیں وہی ہوئے گا، آج سر ان کو قانون کے آگے سرنگوں ہونا پڑا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ چاہے وہ بددلی سے آئے ہوں، چاہے وہ کسی کے سمجھانے پہ آئے ہوں، چاہے کسی کے ورگلانے پہ آگے ہوں، چاہے مجبور ہو کے، جو بھی صورتحال ہے، بہرحال ان کو قانون کے سامنے آنا پڑا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ آج وہ عدالت میں آئے۔ سب سے پہلے تو گولڑا چوک ایک جگہ ہے انہی ماتحت عدلیہ کے قریب، وہاں پر سر ان کے کارکنان جمع تھے، پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے ہاتھوں میں، خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ وہی چوک ہے جہاں پر جب نواز شریف صاحب پیش ہوا کرتے تھے تب وہ میاں نواز شریف کے نعرے لگایا کرتے تھے، میاں تیرے جان سر بے شمار بے شمار۔ آج جو ہیں وہ عمران خان کے لوگ موجود تھے، اور وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ تو منظر جو ہے نا سر، وہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اونا ہی راواں تو لنگ کے پائے آئے نے، جنہ راواں تو پہلا پائی لنگیا سی۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ ایک پرانی فلم نئے پرنٹوں کے ساتھ ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا مستقبل عمران خان کا جو ہے یعنی نواز شریف سے مختلف ہوگا۔ مجھے ان کا مستقبل بالکل ویسے ہی لگا آج کے مناظر دیکھ کر۔ خیر، عمران خان صاحب جب وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی عدالت کے احاطے کی طرف آئے تو وہاں پر پہلے ایک بیریئر لگا ہوتا ہے گیٹ سے پہلے۔ تو ایک بھائی جڑا بڑا جذباتی کارکن تھا، میرا خیال تحریک انصاف کا، گنجا سا بھائی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ خان کا گاڑی اندر جائے گا، خان کا گاڑی اندر جائے گا۔ اس نے بیریئر اٹھایا تو وہ جو گارڈ تھے وہ روک رہے تھے کہ سر حکم نہیں ہوگا، کوئی حکم شکم نہیں، پیچھے کرو گا، خان کا گاڑی اندر جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ بہرحال وہ جس طرح وہ بولتے ہیں وہ بہرحال انہوں نے بیریئر اٹھا دیا۔ اس دوران ڈاکٹر بابر وان صاحب جو ہے وہاں پر آئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسے نہ کرے گا، کیوں نہ کرے، چھوڑو تم، خان کا گاڑی اندر جائے گا۔ لیکن آگے ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ نہیں کھلا سر، اور دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر انہیں اتر کر پیدل عدالت تک جانا پڑا، اور احاطے سے بھی پیدل گئے۔ جب وہ وہاں پر پہنچ گئے تو وہاں پر جا کے سب سے پہلے تو عدالت کے اندر ان کو تھم امپریشن دینا پڑا، اور تھم امپریشن دے کے اپنی سیٹ پہ جا بیٹھے۔ پھر آواز وجی پائن، ٹھیک ہے، عمران خان بنام سرکار، ہیں جی، یہ ایک انجری آواز وجی ہونی نا سر۔ وہ پھر جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو جج صاحب سے ڈاکٹر بابر وان نے کہا جی کہ ضمنی انتخابات ہیں تو آپ ضمنی انتخابات تک ہمیں ضمانت قبل از گرفتاری دے دیں، لیکن
جج صاحب نے 1 ستمبر تک دی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میری وکلا سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ چونکہ میں بات کر چکا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2 دن تک تو مل جاتی ہے، اس کے بعد نوٹس جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ایتھے چونکہ عمران خان سی لہٰذا میرا مطلب ہے اپنا پرایا بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے نا حضور، تو پھر وہ ضمانت جڑی ہے نا وہ دن وداتے گئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں تو آج 25 تاریخ ہے تو 5-6 دن کی ضمانت مل جاتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو لوگ ٹویٹر کے اوپر غلط رنگ دے رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی بات ہے۔ اب وہ ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جب واپس آ رہے تھے تو پھر اس وقت ان سے حیدر شرازی صاحب نے یہ کلپ شیئر کیا ہوا ہے، اور حیدر شرازی صاحب ہی کے وہ سوالات ہیں میرا خیال ہے، اور اس میں سوال جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور اس کے جواب بھی بہت اہم ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ سر کیا نیوٹرلز کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ جواب تھا خاموشی، بالکل خاموشی۔ پھر گرفتاری کے پیچھے کون ہے؟ جواب تھا خاموشی۔ پھر امریکی سفیر سے کوئی رابطہ ہے؟ جواب سی خاموشی۔ اچھا اب یہ امریکی سفیر سے رابطہ جو ہے نا سر، یہ بڑا ایک کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل سوال ہے پاکستان کے تناظر میں، اور خاص طور پہ عمران خان کے تناظر میں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جناب امریکہ نے سازش کی تھی، اور ایسے جناب نیوٹرلز نے میر جعفر نال بن گئے، اور میر جعفر جو ہیں انہوں نے ایتھوں دے 3 جڑے بندے نے انہوں نے رل کے میری حکومت الٹاتی، میں گھر بھیجتا۔ یہ ان کا ایک وہ الزام ہے جو وہ 27 مارچ سے اون ورلڈ لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا لیکن چونکہ امریکی سفیر سے رابطہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک امریکی فرم ہائر کی ہوئی ہے سر، اس امریکی فرم میں نے لابنگ فرم ہے وہ، اس نے جناب پوری دنیا عذاب پایا ہے کہ جناب عمران خان بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ بہت سارے اخبارات جو ہیں وہ ان کے عمران خان کے حق میں جو ہے سٹوریز شائع کر رہے ہیں، دنیا بھر کے نیو یارک ٹائمز جیسا اخبار کر رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کر رہا ہے، اس طرح کے اخبارات جو ہے بڑے ویل ریپیوٹڈ اخبارات ہیں وہ ان کے حوالے سے چیزیں پبلش کر رہے ہیں۔ پھر جو اسرائیلی میڈیا وہ بھی عمران خان پائن پورا کام چک کے رکھے انہیں، وہ اس کے اوپر میں کل ایک ولاگ کر چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں بے شک، تو میں نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی سفیر، وہ سفیر جس سے ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان جو ہے ان سے اسناد لینے کو تیار نہیں تھی ان کی سفیر بننے کی، یہ ایک دنیا بھر میں طریقہ کار رائے جائے کہ جب کوئی سفیر کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی اسناد جو ہیں وہ پیش کرتا ہے کہ جناب اے میں نے تعیناتی کی گئی میرے ملک کو تو اے سر تاڑے میں حوالے کر رہے ہیں۔ صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ اس کو رسیو کرتے ہیں، کو 1.5 گھنٹے دی چاہ چو ہوندی ہے تو اس تو بعد اوپڑے گھر سفیر باقاعدہ طور پہ اس کے بعد ورکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی صاحب کو مہینہ 1.5 بیٹھے رہے ضرور، لیکن مہینہ 1.5 تک صدر پاکستان نے دانچو درد نہیں مکا، لہٰذا انہوں نے ان سے حلف نہیں لیا، حلف لینے سے مراد ہے ان سے اسناد نہ لی۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ معاملہ ذرا بہتر ہونے شروع ہوئے، اور پھر وہی امریکی سفیر جو ہے وہ KPK کی حکومت کے دورے پر گیا، اور وہاں پر اس کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا KPK کی حکومت کی جانب سے، اور یہ KPK کی حکومت جو ہے نا وہاں پہ نون لیگ کی نہیں ہے سر، یہ ان کی حکومت وہاں پر نہیں ہے پیپلز پارٹی والوں کی بھی، جن کے اوپر الزام یہ لگاتے ہیں عمران خان کی انہوں نے امریکہ نہ رل کے سازش کی تھی۔ یا بھی حکومت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ محمود خان وہاں کے چیف منسٹر ہیں، بڑا جناب انہوں نے اسٹیٹ دا پروٹوکول دیتا گیا، اور اس کے بعد ان کا دورہ کرایا گیا ہیلی کاپٹر جب آگے، جس پر شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ یہ دیکھیے جی یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ان کو امریکیوں کو بلا کے تو یہاں پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ تو حساس علاقے ہیں۔ تو بی بی تیرے بندے نے کیتا نا، اتنے تاڑی حکومت ہے نا حضور، اس سرکاری ہیلی کاپٹر جو اڑ رہا سی اپنا امریکہ تو لے کے نہیں سی آیا، ٹھیک ہے۔ باہر وہ جناب یہ سارا کچھ ہوا، تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ امریکی سفیر والا سوال جڑا نا بڑا چبھدا سوال سی۔ باہر پھر جناب عمران خان صاحب نے سے پوچھا گیا کہ سر کھیل کا مرکزی کردار کون ہے، تو اس پر بھی خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں آیا، اور جو ہے وہ پھر یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب سوال یہ تھا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ مکمل خاموشی ہے، کوئی حکم آیا ہے زبان بندی کا، چپ کیوں ہے؟ مطلب ایک ٹچکر سی، ویسے فرینکلی یہ ایک طنز تھا کہ بھائی جی ایڈی خاموشی چکر کی، یہ بول دے کیوں نہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑا خطرناک ہو گیا ہوں، تو اس کے اوپر پھر رپورٹر جو ہیں وہ بھی نہیں ڈرے
گیا. انہوں نے سوال کیا کہ سر جواب دے دے تو خطرناک کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ میں اب بڑا خطرناک ہو گیا ہوں. یہ کہتے ہوئے خان صاحب کے چہرے کے اوپر تھوڑی سی، پہلے جب انہوں نے کہا کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں تو وہ ان کے چہرے پہ تھوڑا سا غصہ تھا. دوسری بار جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب جواب دے دے تو خطرناک کیا ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا کہ میں اب بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہوں. جس پر رپورٹر نے کہا کہ سر کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کارکن تھے، بڑے دھکے شکے لگ رہے تھے اور جناب معاملہ جو ہے کافی گڑبڑ تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب عدالت کے لیے جا رہے تھے تو شبلی فراز صاحب جو احمد فراز صاحب ایک بڑے مشہور انقلابی شاعر گزرے ہیں، اور ہم نے ان کی نظمیں غزلیں پڑھ پڑھ کے اپنی جوانی جڑی ہے نا وہ کافی زیادہ انہوں دے اشعار دے تحت گزاری ہے. فیض صاحب ہو گئے، یہ فراز صاحب ہو گئے، ان کی ساحر لدھیانوی ہو گئے، ان کی جو شاعری تھی نا وہ ہمارے دور میں بہت زیادہ ایک اس کا رومانس تھا. ابھی بھی اگر آپ پڑھیں گے، نوجوان نسل اگر کو دیکھ رہی تھے ہن بھی پڑھ کے دیکھ لو، تو جی باقاعدہ ایک سحر ہے اس شاعری کے اندر. وہ بھائی صاحب اپنی ایک جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، احمد فراز صاحب اپنی ترنگ کے آدمی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے ایک انداز میں گزارا ہے. ان کے صاحبزادے ہیں شبلی فراز صاحب. اب کیا کہا جا سکتا ہے، وہ احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ایک نسبت کا احترام کرنا بنتا ہے، ورنہ پائیں نو تکے بڑے وجہ جائے سر، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ تکے وجہ جائے. اور اسی گنجے بھائی نے، گنجا سا کارکن جو بڑا جذباتی جا کارکن نا، خان کا گاڑی اندر جائے گا، انہیں مارے تکے، اور شبلی فراز صاحب فائنلی تکے تو کھا کے ایک سائڈ سے ہو گئے، اور عمران خان صاحب جو آگے سے پھر گزر گئے. یہ صورتحال عموماً بن جاتی ہے جب کوئی بڑا لیڈر جاتا ہے اس طرح کی جگہ کے اوپر. جگہ تھوڑی ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تکے وائدے نے، لیکن بندے نے اپنی عزت کا آپ خیال ہونا چاہیے. شبلی فراز صاحب آپ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں یار. آپ کو ایک سینیٹری مگر یعنی ایک سینیٹری شپ کے پیچھے، یا مستقبل میں آپ کا خیال ہوگا کہ میں جناب پھر کو دوبارہ کوئی شے بن جاؤں گا، تو تکے نہیں کھانے چاہیے. تو آپ اگر وہاں پہ نہ بھی جاتے تو آپ کو تو چیف آف سٹاف کا عہدہ جو ہے بس وہ خالی جگہ پوری کی گئی ہے نا، تو تسی کیوں اتنے تکے کھاندے پھرتے ہو؟ بہرحال سر آپ کی مرضی ہے. مجھے تو اس بات کا مطلب اچھا نہیں لگا کہ اس طرح سے آپ کو تکے لگے ہیں، تو میں نے اس لیے اظہار کیا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خان صاحب نے اس کے بعد جو میڈیا سے ٹاک کی ہے نا، اس میں بھی خان صاحب کی خود پسندی اور اپنے آپ دے اتے تکبر اور غرور جو ہے نا، وہ اس کا عنصر بہت زیادہ مجھے غالب دکھائی دیا ہے. وہ اس طرح سے غالب دکھائی دیا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جلسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. میں نے ہاسا آندہ یار، او بھائی میرے کیا پدی کا شوربہ. حضور جو جلسے بھٹو نے اور جو جلسے اس کی بیٹی نے کر دیا نا بے نظیر نے، آپ کے جلسے مطلب ہے کہ عشر عشیر بھی نہیں ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بے نظیر کو دنیا سے گزرے ہوئے 2007 میں کسی 2022 چل رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں. اس دور میں آبادی کیا ہوگی؟ اگر فرض کرے ہری پور ہے تو کیا آبادی ہوگی، لاہور ہے تو کیا آبادی ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر آج لاہور 1 کروڑ 11 لاکھ کی آبادی ہے فرض کر لیتے ہیں، تو اس لیے لاہور بہت زیادہ ہوئے گا، تو 70-80 لاکھ تو ہوئے گا. اور جب 1986 میں بے نظیر رہی تھی، اس وقت لاہور کی آبادی جو ہے 25-30 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی. تو سر جو رپورٹ کیا بی بی سی نے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہیں. 2007 میں بے نظیر بھٹو آئی تھیں، 18 اکتوبر کو کراچی کے اندر وہ لینڈ کی تھی. تو جو دوربیناں جنہوں نے پڑھیاں سن نا پلاں تے چڑھ کے، انہوں نے دوربیناں دی رینج مک گئی سی تے لوگوں دے سر نہیں سی مکے. اتنی زیادہ تعداد تھی لوگوں کی. تو سر آپ تو ابھی حضور طفل مکتب بھی نہیں ہے، ایویں ہی اپنے آپ نو ہی بڑا کہی جاندے ہو کہ میں بڑے بڑے جلسے کیتے. یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے جلسے کیے ہیں سر، آپ ان کے مقابلے میں پائن کچھ نہیں ہو. ٹھیک ہے اس وقت چونکہ آپ ہی صرف سودا بیچ رہے ہو سیاست کے اندر، میں کہہ رہا ہوں صرف تہاڈی دکان کھلی ہے. یہ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے اپنی دکانیں بند کی ہیں، شٹر سٹے نے فی الحال، وہ ایک الگ بات ہے. جس لیے وہ شٹر چکڑ گے نا پھر پائن پتہ لگے گا. میں اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں آپ کو اس طریقے سے کہ ایک صفحے کے اوپر آپ ایک لائن لگائیں، ایک ہی لائن ہو تو آپ کو لگے گا کہ یار لائن بڑی بڑی لگی ہے. اس کے ساتھ جب ایک بڑی لائن لگا دیں گے تو پہلی لائن چھوٹی ہو جائے گی. تو یہ جب یہ دونوں جو ہیں اپنا بلاول اور مریم، یہ سر اپنی دکانوں کے شٹر کھولن گے نا تو تسی دیکھنا اتنے گاہ کیویں جاندا ہے. یعنی عمران دا سودا گھٹ وکے گا، انہوں دے پاسے جڑا نا رش بہتا ود جائے گا. لیکن وہ بھائن ہونا نا یہ مطلب ہے گرمی لگ رہی ہے، مریم نے بھی لگ رہی ہے، انہوں نے بھی لگ رہی ہے، یا ابھی وہ مصلحتاً چپ ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے. فی الحال وہ دکانیں کھول دینی پئے. ویسے میں آپ کو یاد دلاؤں
بلاول بھٹو زرداری صاحب جب مارچ کے اندر ہی یہ لے کے گئے تھے اپنا ایک لانگ مارچ، ٹھیک ہے، کراچی سے وہ شروع ہوئے تھے اور اسلام آباد تک گئے تھے. سر آپ اس لانگ مارچ کو، میں باقی جگہوں کی بات نہیں کرتا، اب گوجر خان کا علاقہ، گوجر خان کے علاقے میں، اور اس سے پہلے جیلم، گجرات، کھاریاں، گجراوالا، یہ جی ٹی روڈ کے اوپر بلاول صاحب کا جس طریقے سے استقبال ہوا ہے نا سر، وہ فوٹیجز آپ کو بڑے آرام سے یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی. آپ ان فوٹیجز کو دیکھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. عمران خان صاحب تو جو ہری پور کا جلسہ تھا بڑا بڑا جلسہ لگ رہا سی، لیکن سر اگر آپ وہ فوٹیج دیکھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو چیزیں ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہو جائے گی جب بلاول صاحب نکلیں گے یا مریم نواز شریف صاحبہ نکلیں گی. اس لیے تک اللہ پا یہی لگا پھر رہے ہیں نا، لہٰذا جی دکان تے پائیں لوگ کی جھوٹ جڑا سچ دی قیمت تے خرید رہے ہیں وہ وک رہے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اس زوم کا شکار نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو ٹیکنیکل بنیاد پہ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ سر یہ جو ایک غرور کا ایک عنصر ہے نا، اس میں آتا ہے کہ میں سب تو بڑا پائن، اے گل اپنے آپ دماغ چو کٹ دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک تو آپ سب سے بڑے نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ نہیں ہیں، یہ بات ایک تو ذہن نشین کر لینی چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو پاپولرٹی ہوتی ہے نا سیاسی جماعتوں کی، یہ ایک ہوا دے بلے کی طرح ہوتی پائن. اس وقت چونکہ پاکستان کے اندر بجلی کے بل جڑے آسمان تے جا وجے نے، اور پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، ڈالر پھر چڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی جو ہے، جو پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا سپورٹر ہے، جو عمران خان کے مخالف ہے، وہ بیچارہ ڈیمورلائز ہو کے گھر بہن دا، انہوں بیچارے بل مارے نے. وہ کہڑے کوئی اس طرح دے نوجوان نے کہ جنہوں نے آپ نہ کمانا نہ کھانا، وہ تو بیچارے سارے وہ لوگ ہیں جو محنت کش ہیں. تو وہ اس وقت اپنی کیا تو ذرا ناراض جن. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ چیزیں تھوڑی سی اسٹیبل ہوں گی، اور کہا جا رہا ہے اب یہ نون لیگ والے کلیم کر رہے ہیں، اور کچھ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان سے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو لگتا ہے یہ کہ اکتوبر کے اینڈ تک حالات جو ہیں وہ معاشی کافی بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اگر ایسی صورتحال بنتی تو پوائنٹ پھر الیکشن تے اگلے سال ہے نا، تو اس لیے پائنا ہاتھ جوڑی ہوئے گی تو لگ سمجھ جائے گا کہ کیڑا کنا بڑا ہے. ویسے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پاپولرٹی کا بھی اور ان پاپولر ہونے کا بھی ایک وہ یعنی جڑا نا ہوا وہ ٹردی پھردی رہتی ہے. لہٰذا اس کا شکار، اس خمار کا شکار کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ جمہوریت کے اندر بہر العوام ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آئین پاکستان ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی نہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا، نہ سمجھا، نہ یعنی پاکستان کو کوئی سمجھتے ہیں، نہ اس کی بات کرتے ہیں. وہ صرف اپنی ذات مگن رہتا ہے. بہرحال انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب جو فیصلے کروا رہے ہیں ان کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اب یہ جو فیصلے کون کروا رہے ہیں بھائی، یہ فیصلے، یہی تو سوال تھے اس رپورٹر کے جس کا خان صاحب نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پوچھا کہ پین کھول کے جواب دے دیو، انہوں نے نہیں جواب دیتا. آگے سے کہتا ہے میں بڑا خطرناک ہو گیا ہوں. تو خطرناک جو ہوتا ہے سر اس کا تو سدے باب کیا جاتا ہے نا. یعنی اگر آپ کوئی شخص خطرناک ہے، فرض کرتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میں بڑا خطرناک ہوں، تو اس کا سدے باب کیا جائے گا، اس سے مروب نہیں ہوا جائے گا. مروب وہی ہوگا اس سے جو ڈرپوک ہوگا. تو جو جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بند کمروں میں فیصلے اچھے نہیں ہوتے، جو فیصلے کروا رہے ہیں وہ سر ڈرنے والے کریکٹر نہیں ہے، نہ وہ مروب ہوتے ہیں، وہ آپ کا سدے باب کریں گے ضرور. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ کا سدے باب کیا جائے تو وہ بھی انہوں کو پورا مواد کر لیں گے. تو جی کسی ہور پاسے کرنا چاہتے ہو تو ادھر بھی بھائن پہلے بھی کہے نا کر بیٹھے تہاڈا بھی ہو جائے گا. تو اس قسم کی جو گفتگو ہے نا، یہ ساری کی ساری تکبر اور رونت پر اور غرور پر مبنی ہے. اس طرح کی گفتگو کر کر کے خان صاحب ایسا حال نو پہنچے نے پائن کہ اب انہی راہوں سے گزر رہے ہیں، وہ اسی سارے پروسیس سے گزر رہے ہیں جس پروسیس سے میاں نواز شریف گزرا تھا سر، ان کی بیٹی گزری تھی، اور اسی پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں. تو اب آپ سوچ لیں کہ جو ان نل ہوئی سی پائن وہ تڑ نل بھی ہون جا رہی ہے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. بہرحال ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس ویلا دے ہے، چانس بھی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا تکبر کو ایک پاسے سٹن اور چیزوں کو پراپر طریقے سے جو کہ ایک گراؤنڈ ہے نا پولیٹیکل گراؤنڈ، اس کے اندر آ کے چیزوں کو فیس کرے. اور وہ پولیٹیکل گراؤنڈ ہے جناب اسمبلی، اتنے واپس جان اپنا تکبر سائڈ سے کر دیں، اسمبلی میں واپس جائیں، وہاں پہ جا کے بندہ رول پلے کرے. اگر آج شہباز شریف صاحب جو کل تک قیدی تھے
آج وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو عمران خان تو یہ قیدی بھی نہیں بنیا، یہ بھی تو وزیر اعظم بن سکتا ہے نا۔ تو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے پولیٹیکل وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کے مطابق اگر عمران خان صاحب اپنی پالیسی بنائیں گے تو بہتر رہیں گے، ورنہ پھر خسارہ تو ہے ہی ہے، ورنہ پھر خان صاحب نے تین کہانے ہی کہانے نے پائن پو بارہ والی گل جڑی نا وہ مک گئی۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی آپ سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ۔